بتائیں خوب سر میں بزنس کے لیے سر بینک گیا تھا سر، تو سر وہاں ہم نے ایک لون کے لیے اپلائی کیا تھا. تو سر آپ لوگوں کے کافی لوگ، چونکہ یہاں آبادی سر آپ لوگوں کی زیادہ ہے، تو ادھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے کہ لون جلدی میرا پاس نہیں ہو رہا تھا. آپ لوگوں میں بیاج لینے دینے کے لیے تو منع کیا گیا ہے، لیکن آپ کے لوگ قطار میں وہاں ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے. اس کے بارے میں صاف کر دیتے ایک بار. بھائی نے پوچھا کہ کیونکہ مسلمان زیادہ یہاں ہیں اور مسلمان میں وہ جانتے ہیں کہ لون لینا حرام، لون لینا نہیں، لون بیاج پہ لینا حرام ہے. لون لے سکتے اگر بیاج والا لون نہیں ہے، قرض حسن ہے تو لے سکتے، لیکن بیاج پہ لون لینا حرام ہے اور بیاج پہ پیسہ رکھنا بینک میں بھی حرام ہے. تو بھائی صاحب پوچھ رہے کہ آپ کے لوگ کیوں قطار میں کھڑے، ان کو پریشانی ہوتی. ایک چیز ہے، ان لوگ غلطی کر رہے، لیکن آپ اگر لون نہیں لے پاتے آپ کو خوش ہونا چاہیے. انہوں کھڑے دکھی ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ کو اگر لون نہیں ملا میں خوش ہوں، کیونکہ بھلے آپ کے دھرم میں منع ہے کہ نہیں ہے، آپ کو نقصان دو گا. میں نے تقریر کیا ہوں انٹرسٹ فری اکانومی پروملگیٹڈ بائی دا قرآن، کہ ربا کے بنا، بیاج کے بنا جو معاشرہ ترقی کرتا ہے وہ سب سے بہترین ترقی کرتا ہے. ابھی موقع نہیں سوال جواب کے اندر کہ میں 2 گھنٹے کی تقریر کروں، لیکن جو بزنس مین بیاج نہیں لیتا ہے وہ زیادہ ترقی کرتا ہے. مثال کے طور پہ آج اگر آپ شیئر کریں گے کمپنی کی، جو کمپنی ڈیٹ فری ہے، اگر کمپنی اکثر بڑی کمپنی کا بینک سے لون لیتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، شیئر فلوٹ کرتی، پبلک لمیٹڈ شیئر فلوٹ کرتی ہے، بولتی بلوک سے بولتی آپ پیسہ لگاؤ میرے کمپنی میں، جو منافع ہوگا مل بانٹ کے لیں گے. تو یہ کمپنی کے لیے بھی اچھا ہے، لوگ کے لیے بھی اچھا ہے. یہ جو بیاج کی وجہ سے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب ہوتا ہے، امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب ہوتا ہے. اسی لیے بیاج ایک ناسور ہے معاشرے کے لیے. جو 2008 میں جو کرائسس ہوئے تھے، اکنامک کرائسس، پتا ہے نا، سٹی بینک، لیمن بردرز، آپ بزنس مین تو جانتے ہیں نا، لیمن بردرز کا نام سنیں گے. سٹی بینک جو 2008 میں 4 سال پہلے پورا ڈبیکل ہوا، پورا گرنے لگا بیاج کی وجہ سے. تو اسی لیے بیاج لینا دینا غلط ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ قطار میں مت کھڑے رہو، اپنے کوئی بھائی سے بولو بھائی ساتھ میں دھندا کریں گے، مل بانٹ کے کھائیں گے، اس میں آپ کی بھی ترقی ہوئیں گی، ان کی بھی ترقی ہوئیں گی اور معاشرہ بھی سدھرے گا. ہوپ دان سے کوشچن. اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر 3 پر. مائک نمبر 3 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں. ہیلو، ہاں میں ہندو ہوں لیکن میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اذا جاء کیا جو سورہ ہے، ماشاء اللہ کہ آپ دیکھ رہے فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے اور ہم استغفار کرتے ہیں. بھائی صاحب، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا کے آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ پیغمبر ہے. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. آپ کو کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی رشوت دے رہا ہے؟ نہیں. آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے؟ بالکل دل سے کرنا. دل سے، من سے، ہوش و آواز میں؟ بالکل. ماشاءاللہ. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو اشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبد ورسولہ. برسول. میں شہادت دیتا ہوں شہادت دیتا کہ اللہ کے علاوہ اللہ کا علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے، اور انشاءاللہ میں دعا کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں آخرت میں، اور جنت نصیب فرمائیں، اور انشاءاللہ آپ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ اسلام کا پیغام پہنچائے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ بولیے بھائی صاحب. میں بھوکڑی کی ایک بھٹا میں کام کر رہا ہوں، جو کہ میں اینٹ بنا رہا ہوں، لیکن میرے 6 مہینے پہلے بڑا امید تھا
कि मैं मुसलमान बनूं और वहाँ पे मुसलमान भाई का साथ में रह रहा हूँ अभी, और जो कि अभी मेरे को मुसलमान भाई सब लोग साथ दिए हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो अल्लाह को हम बुलाते हैं एक ही है, वो हर मुसलमान भाई एक हो के नमाज 5 बार पढ़ना चाहिए और एक हो के सबको अल्लाह को बुलाना चाहिए। ये मेरा वादा है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जैसा मैंने दुआ किया कि आपके जरिए इस्लाम का पैगाम औरों तक पहुंचाए, तो इंशाअल्लाह आप और मुसलमान भाइयों को भी इकट्ठा कीजिए और अपना पैगाम घरों तक पहुंचाए इंशाअल्लाह। अब हम चलते हैं माइक नंबर 1 पर, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तोपूपाल है, मैं मेघालय से आया हूँ। मेरा सवाल है, हम लोग श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने। भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धार्मिक किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ तो मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूँ। आपने जो सवाल पूछे कि क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों मानते। आप अगर कहते नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो। तो मैं समझता हूं कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है। सर लिखा है, तो बोई में लिखा है, किताब ग्रंथ में लिखा है। भाई साहब, मैं जानता हूं, मैं आपका जवाब देता हूं, मैं जानता हूं, मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे, मैं आपको कह रहा हूं ना। मिसाल देता हूं मैं, लूत अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है, कुरान में नहीं लिखा है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है, उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ। जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में। तो मैं क्या कहता हूं, वो बाइबल में गलत लिखा है। लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। अब समझिए ना। तो मैं कहता हूं कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है। अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आ चुके। तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूं मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कृष्ण अलैहिस्सलाम, ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, बराबर ना। लेकिन अगर है भी तो जितने पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में मैं जानता हूं, श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूं, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां दो भी जानता हूं। श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया, कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां। कितनी? 16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। और आपने जो कहा वो भी सही है। अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूं, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है, तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। आप समझते ना। अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है या पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है।
आप समझे ना? तो इसीलिए ये चीज मैं नहीं मानता हूं. आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो, हम लेकिन तो आप नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही, बराबर. मैं भी नहीं मानता हूं, मैं भी नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर तो दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता. पैगंबर तो दूर की बात, आप समझे ना? कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है. तो सवाल उठता है नहीं. इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा रहा है. आप समझे ना? मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूं. कुरान में नहीं लिखे क्या, जो चीज यकसा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ. कुरान में लिखे जो यकसा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते खुदा एक है? पहले और थोड़ा बोलने दो. बोलिए. तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है. क्यों लिखा बोलता हूं मैं, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थी, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए. वक्त के दौरान बदलते गई और एडिशन आते गए. जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत असल में जब आप पूछेंगे पंडितों से, महाभारत सबसे पहली बार अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था. महाभारत उस टाइम 8000 श्लोक थे. उसने दोस्तों से कहा, बच्चों ने बाप ने बेटे से कहा, फिर वो बाप ने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा, कहने से हो गया 24,000 श्लोक. अभी 8,000 से 24,000 16,000 तो कोई ना कोई लिखाएगा ना. खुदा ने थोड़ी लिखे, वो तो इंसान ने लिखे. आज के तारीख में 1,00,000 श्लोक है. तो ये सब मिलावट है ना. तो ऐसे मिलावट आती गई. इसीलिए मैंने जब पूछा कि अगर एक गिलास पानी है, साफ पानी है, एक कतरा गटर का पानी आपके सामने डालूंगा, आपके सामने डालूंगा, गंदा पानी, काला पानी, एक बूंद उसे मिलाऊंगा तो नजर नहीं आएगा. आप वो पानी पीएंगे? क्यों? मिलावट है. अगर चुपके से किसने मिलाया आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे, बराबर ना? तो जब पता चल गया कि मिलावट है बाकी शास्त्रों में, तो साफ और सुथरे शास्त्रों की तरफ आओ ना. इसमें एक भी मिलावट नहीं है. चैलेंज है कुरान में, कुरान का चैलेंज है. इसीलिए जो लोग तनकीद करने की कोशिश करते हैं, एक फेमस आदमी है विलियम मोर, जो बहुत तनकीद करता है इस्लाम का. तो ये विलियम मोर ने, जो सबसे ज्यादा कट्टर खिलाफ था इस्लाम के, 200 साल पहले लिखा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 100% अभी तक के हूबहू वही है, जरा भी मिलावट नहीं है, वो था ईसाई. उसने कहा वो कुरान है. तो जो तनकीद करने वाला ऐसा लिख रहा है कि 100% वाहिद किताब जो 100% अभी तक सही है वो कुरान है. तो इसीलिए अगर आपको पता चला कि बाकी किताबों में मिलावट है, तो आप सही किताब की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ. हमको मालूम है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है. तो लोगों को छोड़ो, आप क्यों नहीं पहले मान लेते? ना, आपको मालूम, आपने अमल कर रहे, तो बाकी लोग क्यों अमल करेंगे भाई? लोग तो खराब नहीं देखता है, सिर्फ बोलता है अच्छा है, लेकिन लिखा तो हम शास्त्रों क्यों माने वो? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्यों मान रहे फिर? सिर्फ उसी तरह. और छोटा एक क्वेश्चन है, दो मेरा क्वेश्चन है. पूछे. कल लेके आया लेकिन मौका नहीं मिला. ठीक है, अभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह. बोलिए, पूछिए. शिव को हम लोग भगवान मानते हैं. जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज खाता था. तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? भाई साहब, मेरा जवाब वही है. मैं आपके शास्त्र पढ़ चुका हूँ. ये सब मैं तकरीर में बयान नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ दूसरी किताब के बारे में तनकीद करूँ. ये मैं मानता हूँ जो आप बोलते बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन मैं ये सब बात करूँ तो दंगे फसाद हो जाएंगे ना. मैं अमन वाला आदमी हूं ना. कुरान में भी नहीं लिखे कि लोगों की तनकीद करो. कुरान में लिखे सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 108 कि वो लोग जो दूसरे भगवान को पूछते हैं, गलत भगवान को पूछते हैं अल्लाह के अलावा, उनको गाली मत दो. बाकी लोग जो सही भगवान के अलावा दूसरे भगवान को पूछते हैं उनको गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे. कुरान में लिखा है कि जो बाकी लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर को पूछते हैं उनको गाली मत दो.
ورنہ جہالت میں وہ اللہ کو گالی دیں گے. اسی لیے جو آپ بولتے بالکل صحیح ہے. میں کہاں کہتا ہوں غلط ہے؟ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ سب چیز اگر غلط ہے تو آپ صحیح راستے پہ کیوں نہیں آتے؟ آ گیا. ہم دو بھائی ایک ساتھ. دو بھائی ساتھ میں ماشاءاللہ 2 سوال 2 بھائی اچھا. ماشاءاللہ. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا بھائی؟ میرا نام سبرت پال ہے. اور آپ کا نام؟ ٹوپو پال. ٹوپو پال. ماشاءاللہ 2 پال ادھر آ گئے. ماشاءاللہ. آپ دونوں مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی ہاں. آپ دونوں مانتے کہ بت پرستی غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے؟ جی ہاں. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں. آپ مانتے؟ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی زبردستی؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ ہے؟ نہیں. آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے؟ یس سر. کوئی بھی رشوت دے رہا ہے؟ نہیں. انشاءاللہ. تو میں عربی میں کہوں گا، آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت میں شہادت دیتا ہوں دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس سے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں. بندے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے اور آپ کو سب سے بہترین زندگی دے دنیا میں آخرت میں، اور آپ کو جنت نصیب فرمائے اور آپ کے ذریعے اور لوگوں کے دل کے تالے کھولے انشاءاللہ. سر ایک بار آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں اور ایک قرآن مجھے دے دیجیے. ٹھیک ہے، اب آ سکتے ہیں اوپر. اگر یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اور قرآن میں منگا دیں. اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر 2 پر. وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 2 سے. میرا نام ہے دیواسی سرکر. میں پہلے ہندو تھا. میں اور میری لڑکی دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. ماشاءاللہ. بھائی اور بھائی کی بیٹی دونوں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. آپ کی بیٹی کیا خواتین کے شعبے میں ہے؟ مائکروفون پہ جی ہاں. وہ ہے آپ کے ہاتھ میں. ماشاءاللہ. بھائی صاحب، آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی مانتا ہوں، ضرور مانتا ہوں. آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں، آخری پیغمبر ہے. بھائی صاحب، آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کوئی نہیں، کوئی شخص نہیں. کوئی بھی دباؤ ہے؟ کوئی دباؤ نہیں ہے. کوئی بھی آپ کو رشوت دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا. آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ دل سے. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے. اور انشاءاللہ میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو یہ زندگی اور آخرت میں سب سے اچھی زندگی دے اور آپ کو جنت میں لے جائے، اور انشاءاللہ آپ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی اسلام کا پیغام پھیلائے انشاءاللہ. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ.
مائک نمبر 1 پر ایک غیر مسلم بہن ہیں جو سوال کرنا چاہتی ہیں, بہت بےقرار ہیں. وہ مائک نمبر 1 پر آئیں اور اپنا سوال کریں. میرا نام ہے میرینا, گاؤں ٹھاکر گوت. ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں. بہن آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ پیغمبر ہے. ماشاءاللہ. آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کوئی نہیں. آپ کو کوئی بھی دباؤ؟ نہیں. کوئی بھی رشوت دے رہا ہے؟ نہیں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرا سکتے. اشہدو اسد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واسد ان ان محمدن محمد عبدہ عبد ورسولہ. برسول. میں شہادت دیتی ہوں میں اجازت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے. ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے, اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو انشاءاللہ اور ہدایت دے اور آپ کو جنت نصیب فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ, شکریہ. اگلا سوال مائک نمبر 2 سے. کوئی غیر مسلم بھائی اگر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, میرا نام جانکی بلب شاستری ہے. میں آپ کے ہاتھ سے کلمہ دہرانا چاہتا ہوں اور مجھے کلام پاک اپنے ہاتھوں سے پسند کرنے کی کرپا کریں. اس کے لیے میں ہزاری باغ جھارکھنڈ سے 4 ساتھیوں کے ساتھ آپ کا کشن گنج آیا ہوں. کرپیا میری بات پر توجہ دیں. ماشاءاللہ. بھائی صاحب آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی سر. آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ جی غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ آخری پیغمبر ہیں سر. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں سر. آپ اپنے من سے کر رہے؟ جی. آپ اپنی مرضی سے کر رہے؟ جی. آپ پہ کوئی بھی دباؤ نہیں. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آپ کو بہترین زندگی دے اور انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے. سر میرا کلام پاک سر. آپ انشاءاللہ اسٹیج پہ آ سکتے ہیں. جب تک آپ آئیں گے ہم انشاءاللہ اور ایک سوال لے سکتے ہیں. آپ اسٹیج پہ آ سکتے ہیں بھائی صاحب, آپ اسٹیج پہ آئیے, اور جب تک کوشش کریں گے کہ اور ایک سوال کا ہم جواب دیں. جب تک ہم چلتے ہیں مائک نمبر 3 پر. مائک نمبر 3 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 3 سے. میرا نام راجکمار سنگھ, میں پشچم بنگال اتر دیناجپور ضلع کرندگی تھانہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام شاستر انوسار اگر کوئی اسلام آدمی اچھے کام کرتے ہوئے مر جائے تو اس سے جنت پراپتی ہوتی ہے. بالکل صحیح طریقے سے. اگر کوئی غیر مسلم جیسے ہندو اچھے کام کرتے ہوئے مر جائے تو اسی کا کیا سر پراپتی ہوگی؟ آئی وانٹ ٹو کلیئر آنسر آف دس مائی کوشچن پلیز سر. بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر مسلمان اچھے کام کرتے ہوئے مر جاتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے, جب ہندو اچھے کام کرتے مرتا ہے تو کیا ملتا ہے اسے, یہ اس کا سوال ہے. بھائی صاحب ہر ایگزامینیشن میں کچھ نہ کچھ شرائط ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں جب 10th اسٹینڈرڈ پاس کیا ICSE میں سن 1982 میں, میرے 6 سبجیکٹ تھے مجھے پاس ہونے کے لیے, منیمم 6 سبجیکٹ. انگلش, ہسٹری, جغرافی, میتھمیٹکس, سائنس, ہندی, یہ 6 سبجیکٹ تھے جو کمپلسری تھے. اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3 تک میں لکھا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں زمانے کی, وقت کی, کہ آدمی خسارے میں ہے,
صرف وہ لوگ نجات پائیں گے جو لوگ کے پاس 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 عمل صالحات, اچھے اعمال کرنا, نمبر 3 وتواصوا بالحق, لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا, اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر, لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. تو جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے مطابق 4 چیزوں کی ضرورت ہے. ایمان, ماننا کہ خدا ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, بت پرستی غلط ہے. نمبر 2 اچھے اعمال. نمبر 3 وتواصوا بالحق, دعویٰ دینا. نمبر 4 وتواصوا بالصبر. ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز کم ہے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے گریس مارکس دیکھ کے تو الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں, اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتے, لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے. تو عام طور پہ جنت میں جانے کے لیے 4 چیز کی ضرورت ہے. آپ کو شرک نہیں کرنا چاہیے. تو اگر ایک آدمی کو 4 میں سے 3 چیز میں اچھے مارکس ملے, مثال کے طور پہ میں 10th اسٹینڈرڈ کے اندر 6 سبجیکٹ میں سے 5 سبجیکٹ میں 100% ملے مجھے, اور ایک سبجیکٹ میں میں فیل ہو گیا ہوں, ایک سبجیکٹ میں ملتا ہے 5 آؤٹ آف 100, تو کیا میں ایگزامینیشن میں پاس ہوگا بھائی صاحب؟ نہیں سر. میں 10th اسٹینڈرڈ پاس ہوگا؟ نہیں. نہیں. کیوں نہیں؟ لیکن مجھے 5 میں سے 100% ملے. نہیں, سب 6 میں پاس ہونا چاہیے. 5 میں سے 100 سے 100 ملے تو 6 میں پاس ہونا چاہیے. بھلے سب 6 میں 100 میں سے 50 ملے چلیں گا, لیکن 5 میں آپ کو 100 میں سے 100 ملے, ایک میں فیل ہوئے تو 10th اسٹینڈرڈ فیل. اسی لیے جنت میں جانے کے لیے ایک شرط ہے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے. آپ سمجھے؟ شرک نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایمان ہونا چاہیے, آپ کے اچھے اخلاق ہونا چاہیے, آپ کو دعویٰ دینا چاہیے, صبر ہونا چاہیے. آپ بولے ایک انسان اچھے کام کرتا ہے, نہ چوری کرتا ہے, مدد کرتا ہے, چیریٹی دیتا ہے, لیکن شرک کرتا ہے, اللہ کے علاوہ, خدا کے علاوہ, ایشور کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے, تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے. اپنے آپ کو اگر مسلمان بولتا ہے اور شرک کرتا ہے پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گا. خالی مسلم بولنے سے کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا. مسلم بولنے کے باوجود اسے شرک نہیں کرنا ہوگا, ایمان لانا ہوگا, اچھے اعمال کرنا ہوگا, دعوت پیش کرنا ہوگا, اور صبر کی دعوت بھی پیش کرنا ہوگا. یہ سب ہوں گے تو جنت میں جائیں گا, ورنہ نہیں جائیں گا. اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر 1 پر, وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں. میرا نام اندردیو پاسوان ہے اور پیشے سے وکالت کرتا ہوں, کھگڑا کا رہنے والا ہوں. میرا سوال ہے, تتھاکتھت روپ سے جہاد کے نام پر کچھ کٹر پنتھی تتو معصوم لوگوں کو گمراہ کر ان کے دوارا امانویہ کارج کراتے ہیں, جس سے پورا مسلم سمودائے راشٹریہ استر پر ہی نہیں انترراشٹریہ استر پر بھی بدنام ہو گیا ہے. اتہ جہاد کیا ہے اور جہاد کے بارے میں وسترت روپ سے بتایا جائے. بھائی صاحب نے پوچھا اور کہا کہ کچھ لوگ جہاد کے نام پہ لوگ کو گمراہ کرتے, اسی لیے اسلام کا نام خراب ہو چکا ہے. آپ بتائیے جہاد کیا ہے؟ سب سے زیادہ غلط فہمی اگر اسلام میں کسی شبد کے بارے میں ہے, مسلمان اور غیر مسلمان دونوں میں, وہ ہے لفظ جہاد. مسلمان اور غیر مسلمان اکثر سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی کوئی بھی مسلمان کوئی بھی لڑائی لڑ رہا ہے, چاہے اپنے فائدے کے لیے ہو, چاہے زمین کے لیے ہو, چاہے دولت کے لیے, اسے کہتے جہاد. جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی مسلمان لڑائی کر رہا ہے زمین کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, دولت کے لیے. جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے, جس کے معنی ہے جد و جہد. جہاد کے معنی جد و جہد. اسلام کے پس منظر میں اگر کوئی انسان اپنے نفس سے جد و جہد کر رہا ہے, اپنے نفس سے جد و جہد کر رہا ہے غلط کام کے خلاف, ایول انکلینیشن, شیطانی حرکت کے خلاف, اسے کہتے جد و جہد. جہاد اسے بھی کہتے ہیں جو جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے. اسلام میں جہاد اسے بھی کہتے ہیں جو ایک ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے. اگر کوئی جنگ کے حالت میں اپنے بچاؤ کے لیے جد و جہد کر رہا ہے, اسے بھی کہتے ہیں جہاد. جہاد کی معنی جد و جہد. اکثر لوگ جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں پاک جنگ, یہ غلط ترجمہ ہے. یہ تھا ہولی وار عیسائی لوگ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. پورے قرآن مجید میں پاک جنگ کا ترجمہ عربی میں کریں گے تو ہوتا ہے حرب مقدسہ. قرآن میں کہیں بھی پڑھو, کہیں بھی لفظ حرب مقدسہ نہیں ہے.